عالمہ ہے، عالمہ ہے، ذاکرہ ہے، شیخ کی دونوں بیٹیاں، ایک لکھے گی کربلا اور ایک پڑھے گی کربلا۔ میں نے قطع پڑھا، مولا آپ کو آباد رکھا۔ آئیے نظامت کا ایک نیا عہد شروع ہو رہا ہے اور 21ویں صدی کی دہلیز پہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری 700 سالہ روایت جو ہے نظامت کی وہ بوڑھی ہو کے پھر سے جوان ہو رہی ہے قرطاس کربلائی کی شکل میں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں، مگر اس وقت انشاءاللہ وہ زمانہ بھی آئے گا کہ ہم وہاں ہوں گے اور قرطاس صاحب یہاں ہوں گے، لیکن آج یہ مجبوری ہے، ہمارے کوثر بھائی کا حکم ہے کہ میں اس مائک پہ ہوں اور قرطاس اس مائک پہ ہیں۔ اچھا، ان کی شیروانی اور ان کی یہ جو دوشالہ ہے اس کو دیکھ کے میر تعشق کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ اوہو، حضرت تعشق لکھنوی، تعشق لکھنوی کا شعر پیش کرتا ہوں۔ مدح گلزار نجف میں ہاما تن، نہیں عشق ہے، مدح گلزار نجف میں ہاما تن چشم ہوں عشق، میری پوشاک مثال پرے تاؤسی ہے۔ کیا کہنا ہے، یہ میر عشق کا شعر اور قصیدے کا شعر ہے۔ حضرات، اس کامیاب ترین جشن کی صمیم قلب سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور الحمدللہ نیر بھائی نے نظامت کی تربیت کی ہے اور لفظوں کو اولاد کی طرح آغوش میں پال کے ہم جیسے طلباء کے حوالے کر دیا ہے۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جس وقت سماعت کا دریا خاموش ہوتا ہے تو یہ سماعت کے دریا پہ اپنے لہجے کا عصا مار کے 12 سے 14 دات کے راستے نکالنا جانتے ہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ مدحت آل محمد اور نظامت کی کائنات کا ایک موسیٰ سامنے ہے۔ اور الحمدللہ آئیے میں اپنے نظامت کا نہیں بلکہ اپنی شاعری کے سفر کا یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیے، اور جو ایک لفظ ہے وہ شائستگی کہ جس کی طرف اشارہ ہمارے ناشر بھائی نے کیا تھا، اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رکھے۔ کوثر چاہیے یہیں سے میں آج تھوڑا سا الگ زاویے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور کئی عناوین پہ میں 2-3 قطعات آپ تک پہنچاتا ہوں۔ شاعری سن رہے ہیں آپ، میں ایک مضمون آپ تک پہنچاؤں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں خاص طور پہ کہ تو نے بیعت کو طلب کر کے یہ سوچا ہے کبھی، میں گھبراؤں گا نہیں، آپ ایسے ہی سنیے۔ تو نے بیعت کو طلب، بالکل وہ اشعار کے جو ابھی تک آپ نے نہیں سنے ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ تو نے بیعت کو طلب کر کے یہ سوچا ہے کبھی، گرمی شمس سے یہ ہاتھ نہ چل جائے تیرا۔ ملاحظہ فرمائے، تیسرا چوتھا مصرع خیال ہے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ تو نے بیعت کو طلب کر کے یہ سوچا ہے کبھی، گرمی شمس سے یہ ہاتھ نہ جل جائے تیرا، شمر شبیر کی گردن سے ہٹا لے خنجر، پیاس کی آگ میں خنجر نہ پگھل جائے تیرا۔ شمر شبیر کی گردن سے ہٹا لے خنجر، شمر شبیر کی، میں کوشش کر رہا ہوں کہ بالکل اچھوتے مضامین آپ تک پہنچاؤں۔ ملاحظہ فرمائے، سنیے گا خاص طور پہ فیضان بھائی، اور کچھ خطات سنیے اسی انداز میں، اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، کہ گرمی شمس سے یہ ہاتھ نہ جل جائے تیرا، شمر شبیر کی گردن سے ہٹا لے خنجر، پیاس کی آگ میں خنجر نہ پگھل جائے تیرا۔ اب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے ایک مضمون سنیے گا، آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ روز عاشورہ کا پس منظر گزر جانے کے بعد، نہیں تب دیکھیں کہ روز عاشورہ کا پس منظر گزر جانے کے بعد، روز عاشورہ کا پس منظر گزر جانے کے بعد، اگر نیا خیال ہو تو یاد رکھیے گا کہ روز عاشورہ کا پس منظر گزر جانے کے بعد، کربلا میں پیاس کے شعلے بکھر جانے کے بعد، ارے بے ردا زینب کا ہاتھی خود ردا سے پوچھ لو، تھی ردا خود بے ردا سر سے اتر جانے کے بعد، بے ردا زینب کا ہاتھی خود ردا سے پوچھ لو، تھی ردا خود بے ردا۔ اب میں یہاں سے رکنا نہیں چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ تھی ردا خود بے ردا سر سے اتر جانے کے بعد، غیبت سے اس کو بھیج جو دلدل سوار ہے، غیبت سے اس کو بھیج جو دلدل سوار ہے، غیبت سے اس کو بھیج جو دلدل سوار ہے، جس پر نبی کی پوری
पूरी शरीयत निसार है, गैबत से उसको भेज जो दुलदुल सवार है, जिस पर नबी की पूरी शरीयत निसार है, वो जिसके पास मोहरे इमामत के साथ साथ हैदर का जुल्जना है, एक जुल्फ़िकार है। अब सिलसिला देखिएगा, एक आहंग आपके हवाले कर रहा हूं कि गैबत से उसको भेज जो दुलदुल सवार है। भैया आप फरमाए कि गैबत से उसको भेज जो दुलदुल सवार है। अब चूंकि शायरी के साथ निजामत के इशारे से आपकी समात के आफ्ताब को पलटाना है, वरना मैं अपने शेर को आपकी समात के मक्तल में तड़पता हुआ नहीं देख सकता हूं। मुलाजा फरमाइएगा, अब चाहे जैसे सुनिए कि गैबत से उसको भेज जो दुलदुल सवार है, जिस पर नबी की पूरी शरीयत निसार है, वो जिसके पास मोहरे इमामत के साथ साथ हैदर का जुल्जना है, एक जुल्फ़िकार है। किरदास आ रही है सदा मुतमईन रहो, ईसा को इस घड़ी का बड़ा इंतजार है। किरदास आ रही है सदा मुतमईन रहो, मंगलौर में भी रात सोती नहीं है, अब तो सुबह होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। मुलाजा फरमाए कि किरदास आ रही है सदा मुतमईन रहो, ईसा को इस घड़ी का बड़ा इंतजार है। काबे की समत देख के सल्ले अला पढ़ो, इस राज का तो काबा फकत राजदार है। अरे पहला वहीं से आया था, आखिर भी आएगा, इस वास्ते जिदार में अब तक दरार है। सलामत रहिए, आबाद रहिए, क्या उम्दा नवाज रहे आप, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जीते रहिए, आबाद रहिए। या अली, जीते रहिए, आबाद रहिए। आप शायरी की कदर कर रहे हैं, लाज रख रहे हैं, मौला आपको आबाद रखे। कि किरदास आ रही है सदा मुतमईन रहो, ईसा को इस घड़ी का बड़ा इंतजार है। काबे की समत देख के सल्ले अला पढ़ो, इस राज का तो काबा फकत राजदार है। पहला वही से आया था, आखिर भी आएगा, पहला वही से आया था, आखिर भी आएगा, इस वास्ते जिदार में अब तक दरार है। अब प्रोफेसर नैयर जलालपुरी साहब हमारे सामने, कौसर साहब किरानवी हमारे सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कौसर किरानवी साहब से लेकर मैं डॉक्टर अब्बास हसन नैयर जलालपुरी साहब तक, और वहाँ से हमारे अली हैदर भाई बैठे हुए हैं। मरसिए पर इतनी गहरी नज़र है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने बड़े मज़ामीन और अनावीन आपकी नज़र से गुजरे, लेकिन ये कुंदे नातराज एक मजमून को आपके हवाले कर रहा है। इसको मुलाहिजा फरमाइएगा कि खुदा का शुक्र है। अली मेहदी भाई आप कल्बे लश्कर हैं, सलामत रहिए। एक मजमून आपके हवाले कर रहा हूँ, सुनिए कि खुदा का शुक्र है आशूर का एक दिन सलामत है। खुदा का शुक्र है आशूर का एक दिन सलामत। बहुत आराम से सुन लीजिए, 3 कते, उसके बाद ज़हमत तमाम। मुलाहिजा फरमाइएगा, आज की महफिल का ये तोहफा है, कबूल फरमाइए। मुलाहिजा फरमाए कि खुदा का शुक्र है आशूर का एक दिन सलामत है। लाज रखते हैं आप, वरना मैं पढ़ता नहीं। खुदा का शुक्र है आशूर का एक दिन सलामत है, अगर ये दिन न होता हर सदी का कत्ल हो जाता। अरे मंगलौर है साहब, आप शायरी की लाज रखते हैं। रईस भाई मुलाहिजा फरमाइएगा, सलामत रहिए। अली मेहदी भाई, खुदा की कसम इस वक्त जो है इतना उम्दा आप समात कर रहे हैं कि हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे शोराए किराम ज़गले एहतराम सामईन से लेके अर्श मकाम शोराए किराम तक हमें दुआएं मिल रही हैं, सलामत रहिए। लेकिन मजमून सुनिए, मजमून आपके हवाले कर रहा हूँ, और डॉक्टर साहब से खुसूसी दाद चाहता हूँ, क्योंकि मकाले जितने लिखे गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिकल्स पर और मकालों पर इनकी नज़र है। अगर कुछ कहा हो तो दुआओं में याद रखें, खास तौर पे अहले मंगरौर। मुलाहिजा फरमाइए रईस भाई, खास तौर पे मुलाहिजा फरमाए। हाजिर करता हूं कि खुदा का शुक्र है आशूर का एक दिन सलामत है, अगर ये दिन न होता हर सदी का कत्ल हो जाता। गदीरे खून जो जिंदा है आजादारी का सदका है, अगर ज़ैनब नहीं होती अली का कत्ल हो जाता। अरे सलामत रहिए, आबाद रहिए, मौला आपको शाद व आबाद। आपने महसूस नहीं किया, हमारे शुरा किराम तशरीफ फरमाएं कि अगर ज़ैनब नहीं होती अली का कत्ल हो जाता, अगर ज़ैनब नहीं होती अली का कत्ल हो जाता, अगर ज़ैनब नहीं होती अली का कत्ल हो जाता। अब एक मजमून और सुनिए कि जनाब इमाम हुसैन की 2 बेटियां, जनाब सुगरा और जनाब बाली सकीना, कौसर साहब एक को मदीने में छोड़ा और एक को करबला लाए। शायद के कोई नई बात हो तरकीब से, तो दुआओं में याद रखिएगा कि बेटियों के हक में सरवर ने किया ये फैसला। लिहाजा फरमाए कि बेटियों के हक में सरवर ने किया ये फैसला
ایک مدینے میں رکے گی ایک چلے گی کربلا. شاید پہنچا نہ پایا, سلامت رہیے. کہ بیٹیوں کے حق میں سرور نے کیا یہ فیصلہ, ایک مدینے میں رکے گی ایک چلے گی کربلا. عالمہ ہے ذاکرہ ہے شیخی دونوں بیٹیاں, ایک لکھے گی کربلا اور ایک پڑھے گی کربلا. میں نے قطع پڑھا, مولا آپ کو آباد رکھے, سلامت رہیے. بہت نوازا آپ نے, بہت نواز دیا آپ نے, مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. بیٹیوں کے حق میں سرور نے کیا یہ فیصلہ, بیٹیوں کے حق میں سرور نے کیا یہ فیصلہ. ایک مدینے میں رکے گی ایک چلے گی کربلا. عالمہ ہے ذاکرہ ہے شیخی دونوں بیٹیاں, ایک لکھے گی کربلا اور ایک پڑھے گی. آپ کے ہار کے نظریے قطع گئے اور یہ بالکل تازہ قطع آپ تک پہنچا رہا ہوں. فیضان صاحب ملاحظہ فرمائیے, ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ایک قطع کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں. اب قطع ملاحظہ فرمائے, ملکہ غیرت ملکہ حیا, بھائی کا جشن ہے, بہن کی مدح ملاحظہ فرمائیے. عرض کرتا ہوں خاص طور پہ کہ بیٹیوں کے حق میں سرور نے کیا یہ فیصلہ, ایک مدینے میں رکے گی ایک چلے گی کربلا. عالمہ ہے ذاکرہ ہے شیخی دونوں بیٹیاں, ایک لکھے گی کربلا اور ایک پڑھے گی کربلا. ملاحظہ فرمائیے کہ رسول اللہ کے چچا کے سر پر جب امامہ معصوم کا رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اسے ہٹا لیجئے, ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو, کیونکہ معصوم کا امامہ غیر معصوم برداشت نہیں کر سکتا. ایک مضمون سن لیجئے, پھر آج کی محفل کا تحفہ. علی حیدر صاحب میں دعائیں چاہتا ہوں, خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیں کہ جلتے خیموں سے فقط سید سجاد نہیں. سنیے آخر تک, ایسا ہی دیکھتے رہیے, بولیے گا کہ جلتے خیموں سے فقط سید سجاد نہیں. رضی بھائی, جلتے خیموں سے فقط سید سجاد نہیں, پوری توحید بچا لائی اکیلی زینب. منگلور والوں میں نے مصرع پڑھا ہے, مولا آپ کو آباد رکھے. میں خاص دعائیں یہاں ڈائس سے چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ملاحظہ فرمائیے, رضی بھائی خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیں کہ جلتے خیموں سے, لاج رکھ لیجئے گا, جلتے خیموں سے فقط سید سجاد نہیں, پوری توحید بچا لائی اکیلی زینب. ارے جس کا امامہ بھی معصوم اٹھا سکتا ہو اس امامت کو اٹھا لائی اکیلی زینب. کچھ ہار کم کر دیجئے. یاور زیدی سے میری گزارش ہے کہ ذرا وہ میرے پاس آ جائیں. یاور صاحب ایک ہار میری طرف سے کرتاز صاحب کی خدمت میں پیش کریں. اور یہاں دو نمائندگی ہے, ایک شہنشین کی ایک سامعین کی, اور دونوں شیروانیوں میں ہے. آگ لگ جائے کیوں نہ پانی میں, تصویر بنائیے, آگ لگ جائے کیوں نہ پانی میں, چاند نکلے ہیں شیروانی میں. اور الحمدللہ آپ نے بہت نوازا. ہم تو مسلسل آ رہے ہیں آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں, تو کبھی کبھی احساس گھر کا بھی ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ. میں اس قطعے کے بعد میں نے یہ جو تحفہ دیا ہے, پھر جناب زینب پہ ہی میں بات ختم کر رہا ہوں, اور یہاں سے میں دعائیں چاہتا ہوں. نظامت کے ہاتھوں سے دعائیں شاعری کے لیے میں چاہ رہا ہوں, اور یہاں سے دعا مل جائے. ہمارے بزرگ سلامت رہیں کہ جلتے خیموں سے جلتے خیموں سے فقط جلتے خیموں سے فقط سیدے. دیکھیے مزاح المومنین عبادہ, الحمدللہ آپ کا تبسم جب کہوں کہ معراج پہ پہنچتا ہے تو حرملہ زادوں کے کلیجے چھلنی ہو جاتے ہیں. ارے آپ بولیے صاحب, میں تو چاہ رہا ہوں کہ بھائی یا علی مولا آپ کو آباد رکھے. بس میں اس ایک شعر کے بعد اپنی جگہ لے رہا ہوں, اور بھائی کا جشن ہے اور بہن کی مدح پر میں اپنی بات تمام کر رہا ہوں کہ جلتے خیموں سے فقط سید سجاد نہیں, پوری توحید بچا لائی اکیلی زینب. جس کا امامہ بھی معصوم اٹھا سکتا ہو اس امامت کو اٹھا لائی اکیلی زینب. علی کی لاڈلی ہے خواہر جرار ہے زینب. اب سنیے یہاں سے ایک شعر پڑھنا ہے. علی کی لاڈلی ہے خواہر جرار, نوجوانوں تیار, کہ علی کی لاڈلی ہے خواہر جرار ہے زینب. حسینی قافلے کی قافلہ سالار ہے زینب. علی کی لاڈلی ہے خواہر جرار ہے زینب. حسینی قافلے کی قافلہ سالار ہے زینب.
ہر ایک گھر میں عزا خانوں کا سجنا یہ بتاتا ہے ابھی تک مقصد سرور کی ذمہ دار ہے زینب. تھوڑا سا جاگیے گا, بس 2 ہی شعر مجھے سنانے, ملاحظہ فرمائیے گا. ہر ایک گھر میں عزا خانوں کا سجنا یہ بتاتا ہے, ہر ایک گھر میں عزا خانوں کا سجنا یہ بتاتا ہے ابھی تک مقصد سرور کی ذمہ دار ہے زینب. کوئی کہتا ہے ماتم نہ کرو, کوئی کہتا ہے مجلس نہ بپا کرو. اب سنیے صاحب, میں دعویٰ کر رہا ہوں اور دلیل بھی رکھتا ہوں کہ یہ عزاداری کبھی بند ہی نہیں ہو سکتی. دلیل کیا ہے سنیے گا کہ صرف 2 شعر میں اپنی جگہ لے رہا ہوں, ملاحظہ فرمائے کہ علی کی لاڈلی ہے خواہر جرار ہے زینب, حسینی قافلے کی قافلہ سالار ہے زینب, کسی کے روکنے سے رک نہیں سکتی عزاداری. یہ وہ دعویٰ ہے جس دعوے کی دعوے دار ہے زینب. سلامت رہیے. اب ایک شعر میں سنانے جا رہا ہوں. میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں کہ 4 سوا 4 ہو رہے ہیں صبح کے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ رات کے 9 بج رہے ہیں منگلور میں, اور الحمدللہ آپ داد و تحسین کے گلاب پیش کر رہے ہیں. اب آخری شعر سنیے, سامعین سے لے کر عرش نشین تک میں ملاحظہ فرمائیے گا. میں دعائیں چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ ملاحظہ فرمائے کہ ہر ایک گھر میں عزا خانوں کا سجدہ یہ بتاتا ہے ابھی تک مقصد سرور کی, فیضان صاحب سنیے, ابھی تک مقصد سرور کی ذمہ دار ہے زینب, کسی کے روکنے سے رک نہیں سکتی عزاداری. یہ وہ دعویٰ ہے جس دعوے کی دعوے دار ہے زینب. ارے کہا یہ ڈھلتے ڈھلتے روز عاشورہ کے سورج نے, شعر سنیے گا, کہا یہ ڈھلتے ڈھلتے روز عاشورہ کے سورج نے, شہیدوں چین سے سوتے رہو بیدار ہے زینب.